علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، گزشتہ محفل میں نماز جنازہ کے کچھ ضروری مسائل اور سوالات اور ان کے جوابات لے کر میں آپ کے حضور حاضر آیا تھا، اور آج پھر اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے نماز جنازہ ہی کے متعلق کچھ اہم سوالات اور ان کے جوابات فقہ کی کتابوں کی روشنی میں لے کر آپ کے حضور حاضر آیا ہوں۔ میں سوالات بھی پیش کروں گا اور ان کے جوابات بھی فقہ کی کتابوں کی روشنی میں، مفتیان کرام کے جوابات کی روشنی میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ بغور ان سوالات اور جوابات کو سماعت فرمائیں، خود بھی سنیں، اسی کے مطابق عمل کریں اور دوسروں تک ان مسائل کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ دیکھیں، پہلا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کتنی باتیں فرض ہیں اور کتنی باتیں سنت مؤکدہ ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں، نماز جنازہ میں کل 2 باتیں فرض ہیں۔ پہلی بات 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ اب اگر کسی نے نماز جنازہ میں صرف 3 ہی مرتبہ اللہ اکبر کہا تو ایسی نماز جنازہ نہ ہوئی۔ علماء کرام اور فقہاء کرام نے دوبارہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس لیے کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز، نماز جنازہ میں جو ضروری ہے، فرض ہے، رکن ہے، وہ ہے قیام، یعنی کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھنا۔ تو اب اگر کسی نے بغیر کسی عذر شرعی کے بیٹھ کر کے نماز جنازہ پڑھی تو اس کی نماز جنازہ نہ ہوئی۔ تو یہ 2 باتیں ہیں جو فرض اور ضروری ہیں۔ پہلی بات تو 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور دوسری بات قیام، یعنی کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھنا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ جی۔ اور 3 باتیں نماز جنازہ میں سنت مؤکدہ ہیں۔ سنت مؤکدہ کہتے کسے ہیں؟ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا ہو اور کبھی کبھی جواز فعل کے لیے ترک بھی فرمایا ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ تو 3 باتیں سنت مؤکدہ ہیں نماز جنازہ میں۔ پہلی بات، اللہ رب العالمین خدا وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا بیان کرنا، جیسے کہ ہم پہلی تکبیر کہنے کے بعد ثنا کے ذریعے سے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ کر کے وجل ثناؤک، یہ پڑھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، درود پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اور تیسری بات، میت کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، جیسے کہ عام طور پر تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کی جاتی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے، نماز جنازہ میں 2 باتیں ضروری ہیں، فرض ہیں، رکن ہیں، اور 3 باتیں سنت مؤکدہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا عصر کی نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھنا جائز و درست ہے؟ عام طور پر لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے، اور بعض لوگ کہتے بھی ہیں عوام میں سے کہ عصر کی نماز کے بعد جنازے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ یہ ہمارا عینی مشاہدہ ہے کہ جنازہ تیار کر کے رکھا گیا ہے، مسجد کو نہیں لایا جاتا، اس لیے کہ عصر کی نماز ہو چکی ہوتی ہے، مغرب ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے۔
آیا کیا عصر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، عصر کی نماز کے بعد جنازے کی نماز پڑھنا بلا شبہ جائز و درست ہے، یہاں تک کہ وہ 3 اوقات جن میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ نفل، ان وقتوں میں بھی وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ نصف النہار کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، منع ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے سے 20 منٹ پہلے کوئی نماز پڑھنا جائز و درست نہیں ہے۔ اگر ان وقتوں میں بھی نماز جنازہ لایا گیا تو بلا کراہت آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ظہر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کی نماز کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، بلا شبہ جائز و درست ہے۔ حتیٰ کہ مکروہ اوقات میں بھی جنازہ لایا گیا تو اس میں بھی بلا کراہت نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ کراہت تو اس وقت ہے اور اس صورت میں ہے جبکہ جنازہ پہلے سے تیار رکھا ہو اور پھر لانے میں اتنی تاخیر ہوئی کہ وقت کراہت آ گیا، اس صورت میں فقہاء کرام نے کراہت کا قول کیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جنازے کی نماز پڑھنا بلا شبہ جائز و درست ہے۔ ایک سوال یہ ایک صاحب نے پوچھا بھی تھا، وہ یہ ہے کہ کیا اگر کوئی پاگل شخص ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو دعا میں کون سی دعا پڑھی جائے؟ بالغوں کی دعا پڑھی جائے یا نابالغ کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھی جائے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص پاگل تھا اور پیدائشی پاگل تھا اور اس کا جنون موت تک برقرار رہا تو ایسی صورت میں اس کے لیے وہ دعا پڑھیں گے جو نابالغ بچوں کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لڑکا ہے تو لڑکے والی دعا اور لڑکی ہے تو لڑکی والی دعا اس کے حق میں پڑھیں گے۔ اور اگر مرنے والا بالغ ہونے کے بعد پاگل ہوا اور اس کا یہ پاگل پن، یہ جنون موت تک برقرار رہا اور بالغ ہونے کے بعد پاگل ہوا تو ایسی صورت میں وہ دعا پڑھیں گے جو بڑوں کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے، یعنی مغفرت اور بخشش والی دعا پڑھی جائے گی۔ اس کو آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کن کن چیزوں سے نماز جنازہ فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیے، جن جن چیزوں سے اور نماز فاسد یعنی ٹوٹ جاتی ہے ان چیزوں سے نماز جنازہ بھی فاسد ہو جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، سوا اس کے کہ اگر مرد کے محاذی عورت ہو جائے تو نماز جنازہ فاسد نہ ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر میت کا جنازہ الٹا رکھ کر کے نماز جنازہ پڑھی جائے، یعنی امام صاحب کے دائنی طرف سر کے بجائے قدم ہو اور پھر نماز جنازہ پڑھی جائے تو کیا نماز جنازہ ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر کسی صاحب نے بھول کر یا جان بوجھ کر میت کو الٹا رکھا، جنازے کو الٹا رکھا، یعنی امام کے دائنی طرف سر کے بجائے قدم کر کے رکھا، ایسی صورت میں نماز جنازہ پڑھی گئی تو نماز جنازہ ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کے رکھنا یہ ناجائز ہے، منع ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کے رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن نماز تو اس صورت میں ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا مردوں، عورتوں اور بچوں کا جنازہ ایک ساتھ آئے تو سب کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے یا سب کی علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہوگا؟ مثال کے طور پر ہمارے محلے میں ایسا ہوا کہ 2 مردوں کا انتقال ہوا، 4 عورتوں کا انتقال ہوا، 2 بچوں کا انتقال ہوا ایک ساتھ اور سب کا جنازہ ایک ساتھ حاضر ہوا، تو کیا سب کی ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے یا پھر علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہیے؟ اور اگر جائز ہے سب کے ایک ساتھ پڑھنا تو اس کا طریقہ اور اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ دیکھیے، بہتر اور مناسب اور افضل تو یہی ہے کہ سب کا جنازہ الگ الگ علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے، یعنی پہلے مردوں کا، پھر بچوں کا، پھر عورتوں کا، ان کی نماز پڑھی جائے۔ اور اگر کوئی شخص یا امام صاحب سب کی جنازے ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی سب کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھنا جائز و درست ہے۔ اور جب سب کے ایک ساتھ پڑھیں گے تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے مردوں کا جنازہ ہوگا، پھر بچوں کا جنازہ رکھا جائے گا، پھر عورتوں کا جنازہ رکھا جائے گا، اور تیسری تکبیر کے بعد
نابالغ کی بھی دعا پڑھی جائے گی اور بالغ کی بھی دعا پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، دونوں دعائیں پڑھی جائے گی، اور ترتیب بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، اور سب کی ایک ساتھ پڑھنا یہ جائز و درست ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ سب کی علیحدہ علیحدہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، یہ جو دعا میت ہے ہم جو پڑھتے ہیں، اگر کسی جناب کو، کسی صاحب کو یہ دعا یاد نہ ہو تو کیا اس کی جگہ کوئی اور دعا بھی ہے جو پڑھنے کے لیے علماء کرام نے فرمایا ہے؟ جی ہاں، اگر کسی صاحب کو جنازے کی یہ دعا اگر یاد نہ ہو تو علماء کرام مفتیان اعظام نے فرمایا کہ اس کی جگہ سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد کا سورہ جو ہے پہلے پارے میں پہلی جو سورت ہے اس کو تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھ لے تو اللہ پاک اس دعا کو پڑھنے کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ اور اگر وہ بھی یاد نہ ہو تو علماء کرام نے فرمایا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جو قرآن کی جو یہ آیت ہے، جو دعا ہے، اس کو تلاوت کی نیت سے نہیں، اس کو بھی دعا کی نیت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی، اور ہاں وہ دعائے میت کو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو، دعائے میت یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ربنا آتینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ، کیا میت کی نماز جنازہ دو بار پڑھ سکتی ہے؟ یعنی کہ ایک ہی میت ہو اس کی نماز جنازہ 2-3 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ائمہ حنفیہ کے نزدیک اگر میت کے ولی نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے یا پڑھنے کی اجازت دے دی ہے تو ایسی صورت میں اس میت کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھنا ائمہ حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، مشروع نہیں ہے۔ میت کے اولیاء سے مراد کیا ہے؟ میت کا بیٹا ہے یا اس کا پوتا ہے یا اس کا باپ ہے یا اس کا دادا ہے یا اس کا سگا بھائی ہے یا اس کا چچا ہے، یہ سب میت کے اولیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی نے نماز جنازہ پڑھ لی یا پڑھنے کی اجازت دے دی یا پڑھانے کا حکم دے دیا یا اجازت نہیں دی اور نماز جنازہ شروع ہو گئی اور ولی نے نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر لی تو ان سب صورتوں میں نماز جنازہ کو دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے اور اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر میت کے ولی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی یا پڑھنے کی اجازت نہیں دی اور کچھ دوسرے لوگوں نے پڑھ لیا، ایسی صورت میں اس میت کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ چند سوالات تھے جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس محفل کی برکت سے جملہ مومنین و مومنات کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، انہیں قبر میں اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت کے جلوے نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پنجتن پاک کے صدقے اور پیرے پیرا میرے میرا محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے اور موت سے پہلے بار بار اپنے نبی کا دیدار نصیب فرمائے اور بار بار مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔